مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، جس کے اثرات پاکستان تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے تحت فی لیٹر قیمت میں 26 روپے سے زائد اضافہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پیٹرول کی آگ نے ایک بار پھر عوام کی جیبیں جلا دی۔ عالمی قیمتوں کا طوفان پاکستان میں مہنگائی کا سونامی لے آیا۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے اثرات پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ملک بھر میں فوری طور پر کر دیا گیا ہے۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، کہا کہ آمدن پہلے ہی محدود ہے، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ گھریلو بجٹ پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو کم کر کے 200 سے 250 روپے فی لیٹر کی سطح پر لایا جائے۔ 5000 روپے دیہڑی ہے، اس میں سے 500 روپے کا پیٹرول نکل جاتا ہے، باقی بچتا کیا ہے؟ ہمارے لیے تو مجبوری ہے، اب کیا کریں۔ کیا ہونا چاہیے پیٹرول کی قیمت وہی پرانی 250 روپے ہونی چاہیے، کم سے کم 200 کے قریب، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ غریب ہے، مزدور ہے، پیسے والے بندوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے زیادہ پریشانی ہوگی۔ جو مسافر جو بسوں میں سفر کرتے ہیں، بائکوں میں سفر کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنے گا یہ۔ ماہرین کے مطابق اگر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہا تو ملک میں مہنگائی کا دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے اور اس کے اثرات براہ راست عام صارف تک پہنچیں گے۔ کیمرامین احمد حسین کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ پیٹرول کی قیمت میں حالیہ اضافہ، ایشیائی خورنوش کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ۔ شہاب الدین مارکیٹ کے صدر محمد اسلم کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی ایشیائی خورنوش کی قیمتوں کو بھی پر لگ جاتے ہیں۔ شہریوں کا بجٹ براہ راست متاثر ہو رہا ہے۔ اب سبزیاں، آٹا، پھل عوام کی پہنچ سے دور ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد حماد سے۔ حماد بتائے گا۔ پیٹرول کے بڑھتے ہوئے پرائس کی وجہ سے اشیاء خوردوش میں بھی جو ہے وہ دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں شہاب الدین مارکیٹ میں، اور شہاب الدین مارکیٹ کے صدر اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح جو ہے مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے ان کو کیا جو اشیاء خوردوش ہے جس میں گھی ہے، تیل ہے، آٹا ہے یا دیگر چیزیں، ان میں ان کی قیمتوں میں جو ہے کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اسلم صاحب یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ضروریات کی جو چیز ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں، دالیں ہیں، مسالے ہیں، یا پھر دال ہے، چینی، آٹا ہے، ان کے ریٹوں میں کتنا فرق آیا ہے؟ یہ ان کے ریٹوں میں کتنا اوپر نیچے جو ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بتائیے۔ بات یہ ہے کہ جو تجارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسد پہ اور ڈیمانڈ۔ اسد کم ہو جائے گی تو ریٹ بڑھ جائیں گے۔ اس وقت جو مشکل بنی ہوئی ہے وہ بنی ہوئی ہے گندم کے لیے۔ جو گندم آج سے 1 ماہ پیشتر تھا 82 روپے کلو پہ، وہ آج بول رہا ہے 103 روپے کلو، تقریباً 11 روپے کلو بڑھ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ سے آٹے کے اوپر بھی 10 روپے کلو کی تیزی ہے، اور مزید یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا ہمارے ملک کے، وہ کہ ہم اور بڑھائیں گے۔ اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جیسے دالیں وغیرہ ہیں، ان کرایے بڑھ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے دام اتنے نہیں بڑھے۔ جیسے ایک چیز اگر 190 سے 95 ہو گئی ہے، وہ 310 روپے ہو گئی ہے، اس طریقے سے، لیکن مین ایشو جو یہ ہے۔ اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہاب الدین مارکیٹ کے جو ہے وہ صدر ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ بات کی جائے تو گندم کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں ان میں جو ہے وہ 3 روپے 5 روپے کا فرق دیکھنے میں آیا ہے، لیکن پیٹرول جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس طرح کرایوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جب کرایہ بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے دیگر جو چیزیں ہیں اشیاء خوردوش جو ہے ان میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ حکومت کی جانب سے فیول پرائز میں اضافہ بس اڈوں پر مسافروں کا رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ صدر بس اڈے سے نو کوٹ، عمر کوٹ، جھڈو، اسلام کوٹ کا کرایہ نہیں بڑھایا گیا۔ ٹرانسپورٹر کہتے ہیں کہ رش نہیں ہے، شہریوں کی قوت خرید بھی کم ہو گئی ہے۔ پہلے ہماری 14 گاڑیاں نکلتی تھیں، اب صرف 8 گاڑیاں جاتی ہیں۔
مزید جانتے ہیں نمائندہ محمد خورشید رحمانی سے۔ خورشید بتائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں جی، میں اس وقت موجود ہوں صدر کے بس اڈے پر موجود ہوں۔ یہاں سے سندھ کے دیگر شہروں کے لیے گاڑیاں یہاں روانہ ہوتی ہیں، چھوٹی کوچز بھی، جو منی بسز ہیں وہ بھی، اس کے علاوہ جو بڑی کوچز ہیں وہ بھی یہاں سے روانہ ہوتی ہیں۔ کراچی سے جھڈو، لاڑکانہ، اسلام کوٹ، مٹھی، حیدرآباد، سکھر اور کندکوٹ، کشمور، یہاں کے لیے گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں۔ یہاں کے ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ فیول پرائسز میں اضافہ ہے، اس نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ شہری اضافی کرایہ دینے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کرایہ بڑھایا ہے۔ البتہ اس فیول پرائسز کی وجہ سے کرایہ ہم نے سیم رکھا ہے، کیونکہ لوگ سفر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، یہ وہ مشہور بس اڈا ہے کراچی کا، صدر کا، جہاں پر بے انتہا رش ہوا کرتا تھا۔ اب شہری سفر کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمیں سبسڈی دے تو سبسڈی نہ دے، کم از کم جو ہے وہ ڈیزل پر، پیٹرول پر قیمت کم کر دے، ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے۔ اب ہماری ایک ٹرانسپورٹر سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہماری دن میں 14 گاڑیاں یہاں سے روانہ ہوتی تھیں، اب 8 گاڑیاں روانہ ہو رہی ہیں۔ یہ ظلم ہے، جس کی وجہ سے شہری بھی پریشان ہے، ٹرانسپورٹر بھی پریشان ہے۔ حکومت کو اس حوالے سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے پہ۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ السلام علیکم سر، مہنگائی اتنی ہے، غریب آدمی کی دیہڑی نہیں ہے، روٹی پوری نہیں کر سکتا، عوام ادھر ہے نہیں، روڈ پہ اڈے خالی پڑے ہوئے ہیں، کدھر جائیں ہم لوگ؟ مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دیا، ہر آئے دن ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کرائے وہی ہو رہے ہیں، پرانے کرائے پرانے چل رہے ہیں، کرایہ نہیں بڑھا رہے ہیں، ڈیزل اتنا مہنگا ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی، آدھی سے زیادہ کھڑی ہو گئی ہے، غریب آدمی دار روٹی نہیں کما سکتا اس ٹائم۔ یہ حکومت کو ہم کیا کریں گے؟ ان شہری کا یہ کہنا تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے جو دیگر جو اشیاء ہیں، اشیاء خورنوش ہے، اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو رکشہ ہے، ٹیکسی ہے، اس کی کرائے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جی خورشید یہ بتائیے گا، جیسا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے اور بس اڈوں پر جو ہے وہ لوگوں کا رش بالکل بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے عوام سے کیا آپ کی بات ہو سکی ہے؟ عوام کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، عوام سے جب ہم نے گفتگو کی ہے، ایک تو وہ پریشان ہیں۔ کراچی سے ملک کے دیگر شہروں میں جانے کے لیے لوگ یہاں پر بس اڈوں پہ موجود ہوتے ہیں، اور آج ویکینڈ ہے، ویکینڈ پہ لوگ اپنے جو اہل خانہ ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو ملازمت پیشہ طبقہ ہے، وہ ہفتے کے روز اپنے سندھ کے دیگر شہروں میں چلا جاتا ہے، اور پھر اتوار کی رات کو، شب پیر کو جو ہے وہ واپس کراچی آتا ہے تاکہ پیر کو وہ آفس جوائن کر سکے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو کرائے ہیں وہ ان کی قوت سے باہر ہو رہے ہیں، لہٰذا اب وہ سفر سے بھی گریز کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ماہانہ بجٹ ہے وہ کس طرح سے مینٹین کر سکیں۔ اس وقت ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اس سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے جو ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم بھائی، مہنگائی بہت ہوگی، حالات لوگ ہم آن لائن گاڑی چلاتے ہیں یار، کاروبار ہے نہیں، پیٹرول اور ڈیزل دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور آن لائن کرائے جو ہے نا وہ پیسنجر اتنے پے کر نہیں پا رہے۔ اور خالی یہ نہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کے علاوہ گھریلو ضرورتیں، ڈیلی روزگار کے روٹین کے حساب سے 500-600 اضافہ ہو گیا ہے، تو ایک بندہ جو ڈیلی کا کمانے والا ہے 1000-1200 روپے میں کیسے گھر چلے، کیسے گزارا کرے یار؟ اب تو انسان کا جینا بھی مشکل ہو گیا، حالات اتنے بدتر دن بھر ہوتے جا رہے ہیں کہ کاروبار دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مہنگائی کے حساب سے یار کاروبار بھی اوپر جائے نا پھر معاملہ سیٹ ہیں۔ ایک غریب بندہ 1000 کما رہا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے تو اس کو کم از کم 2000-2500 ملنا چاہیے، لیکن یہاں تو کاروبار بھائی ایسے ہو گئے ہیں کہ 1000 کمانے والا 500-600 پہ آ گیا، کمپنی فیکٹریوں سے مزدور نکالے جا رہے ہیں، بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو حکومت سے یہ گزارش ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، غریبوں کو اور بھی کچھ نہیں تو کھانا روٹی پانی دیا جائے۔ بھائی یہ آن لائن ٹیکسی چلاتے ہیں، آن لائن ڈرائیور ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مسافر آتے ہیں، جو پیسنجر ہیں، وہ کرایہ دینے سے گریز کر رہے ہیں، ان کی جو قوت ہے اس سے وہ باہر ہو رہا ہے۔ تو حکومت کو اس سارے معاملے پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ شہری بآسانی طور پر سفر کر سکیں۔ جی خورشید یہ بتائیے گا، اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی واقع نہیں ہوتی، تو ٹرانسپورٹ سیکٹر پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہماری جو ٹرانسپورٹر سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس کی تعداد زیادہ تھی، کسی نے کہا کہ ان کی گاڑیاں 12 چلتی تھیں، اب وہ
7 हो गई हैं, किसी ने कहा कि उनकी गाड़ी 14 चलती थी, अब वो 8 रह गई हैं। इसी तरह शहर के दीगर जो बस अड्डे हैं वहाँ पर भी सूरत हाल है। देखें, जब मुसाफिर नहीं होंगे तो किस तरह से बसें चलेंगी, किस तरह से कोचिज़ चलेंगी। अब मुसाफिर भी इस बात से परेशान हैं, मुश्किलात से दो चार हैं कि किराया बढ़ गया, लेकिन किराया जू का तू ही है। अब जो डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं उससे अब ख़दशा है कि आइंदा आने वाले वक्त में, आइंदा आने वाले दिनों में एक किराया बढ़ जाएगा। जब किराया बढ़ेगा तो लोगों को सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों की यही अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, पेट्रोलियम से, वजारत पेट्रोलियम से, कि अब जो मशरिक़ वस्ती की जो सूरत हाल है इसके तनाजुर में पाकिस्तान का जो ट्रांसपोर्टर है वो परेशान है। इससे इसकी कीमतें बढ़ने से जो दीगर अशिया खुरनोश हैं, सब्ज़ी है, फल है, चिकन है और दीगर चीज़ों पर भी जो है वो असर पड़ेगा। तो इससे महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। शहरियों का ये कहना है कि महंगाई को कम करने के लिए हुकूमत को ऐसे फैसले करने होंगे जिससे महंगाई कंट्रोल हो सके। जी खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एडिशनल सेशन कोर्ट जनूबी में जेल कॉम्प्लेक्स में शुमाली कोरिया में IT वर्कर्स को जाली दस्तावेज़ात फराहम करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमा को दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए के मसलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी, शुमाली कोरिया में IT वर्कर्स को जाली दस्तावेज़ात फराहम करने का केस है। एडिशनल सेशन जज जनूबी जेल कॉम्प्लेक्स की अदालत ने मुलजिमा आलिया बतूल की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है और अदालत ने मुलजिमा को 10 लाख रुपए के ज़मानती मचलके भी जमा करवाने का हुक्म दिया है। मुलजिमा के खिलाफ FIA काउंटर टेररिज्म विंग ने यह मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम की जानिब से एडवोकेट आबिद जमान अदालत में पेश हुए, जिन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिमा को जो है वो सिर्फ शक की बुनियाद पर उसका नाम डाला गया है, वो किसी भी गैर कानूनी अमल का जो है वो इसमें हिस्सा नहीं रही है। जबकि प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था कि मुलजिमा ने जो है वो जाली दस्तावेज़ात फराहम की हैं और जो आलमी यूनाइटेड नेशंस हैं जो पाबंदियां लगाती हैं उससे बचने में सहूलत कारी का किरदार भी अदा करती रही है। तहम अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमा के खिलाफ जो है वो तफ्तीश जारी है और उसे जो है वो मजीद जेल में रखा नहीं जा सकता, इसलिए अदालत ने मुलजिमा की ज़मानत मंजूर कर ली है। जी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने तमाम शहरियों को मुतासिर कर दिया। रिक्शा ड्राइवर भी शदीद परेशानी का शिकार। कहते हैं महंगे ईंधन ने रोजगार पर बराह रास्त असर डाला है। अखराजात में इजाफा, आमदनी मुतासिर हो गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील प्राचा से। दुआ बताइएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रात एक दफ़ा फिर हुकूमत ने शहरियों के ऊपर जो है पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। गुज़िश्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर एक दफ़ा इजाफा कर दिया गया है और इसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर्स जो यहाँ पे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इससे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, क्या नुकसानात होंगे इसके बाद आपके कारोबार वगैरह? पहले इतनी महंगाई है कि गुजारा नहीं हो रहा, ऊपर से ये हुकूमत पेट्रोल महंगे से महंगा किए जा रहे हैं। क्या करें कि हम बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। बाकी भी सवारियाँ जो है वो मिल रही हैं। सवारी से किराया मांगते हैं, वो कहते हैं कि भाई महंगाई तुम्हारे लिए थोड़ी, हमारे लिए भी है, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, हमारे ये नहीं है वो नहीं है, किराए नहीं देते, हम खड़े हैं। तो जाहिर है अब आप भी अपनी कीमतें बढ़ाएंगे, अपने रेट? साफ ज़ाहिर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगे, किराया तो बढ़ेगा, पर सवारी किराया देती नहीं है हमें। जी बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। सिर्फ एक रिक्शा ड्राइवर की बात नहीं थी, ये सारे रिक्शा ड्राइवर जो यहाँ पे मौजूद है इनकी एक ही दरख्वास्त है हुकूमत से कि पेट्रोल की कीमतों को जो है उसमें जल्द से जल्द कमी लाई जाए, क्योंकि रिक्शा जो है पेट्रोल बढ़ने से ना सिर्फ रिक्शों के किराए बढ़े हैं बल्कि जो है शहरियों का भी ये कहना है कि महंगाई से उनको भी नुकसानात है और रिक्शा ड्राइवर का ये कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनके फेयर्स वगैरह भी जो है वो भी उसमें भी अब जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। जी नाज़रीन, शहर कायद के बासी होशियार, खबरदार। 3 दिन नल खुश्क रहने का खदशा। कल से 27 अप्रैल तक 7 पंप बंद, मजीद 2 पंप 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। शहर को 650 की बजाय सिर्फ 400 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। नॉर्थ कराची, सरजानी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर मुतासर होंगे। गुलशन इकबाल, सदर और चनेसर टाउन के कुछ इलाकों में भी पानी बंद रहेगा। नीपा, सफूरा और सखी हसन हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे। पानी बचाएं वरना मुश्किल बढ़ जाएगी, हुकाम की अपील। स्टेडियम होंगे फिर से आबाद। PSL फाइनल में शायकीन के दाखिले की इजाज़त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म के फैसले की तस्दीक कर दी है। कहा, वज़ीर आज़म के फैसले का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रेंचाइज की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने PSL में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दी। फैंस के बगैर क्रिकेट अधूरी है। 3 मई को लाहौर में सजेगा क्रिकेट का बड़ा मेला। शायकीन के नारों से गूंजेगा कज़ाफ़ी स्टेडियम। PSL फाइनल अब सिर्फ मैच नहीं होगा, एक जश्न।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسٹیڈیم ہوں گے پھر سے آباد، PSL فائنل میں شائقین کے داخلے کی اجازت۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے وزیراعظم کے فیصلے کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا، وزیراعظم کے فیصلے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فرنچائز کی درخواست پر وزیراعظم نے PSL میں شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ فینس کے بغیر کرکٹ ادھوری ہے۔ 3 مئی کو لاہور میں سجے گا کرکٹ کا بڑا میلہ، شائقین کے نعروں سے گونجے گا قذافی اسٹیڈیم۔ PSL فائنل اب صرف میچ نہیں ہوگا ایک جشن۔ مزید تفصیلات محمد حماد سے جانتے ہیں۔ حماد، بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل 3 مئی کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں PSL کے فائنل میں شائقین کو جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے اسٹیڈیم آنے کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ فائنل میں جو ہے وہ شائقین کو آنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ شائقین جو ہے وہ ایک انتظار میں تھے کہ فائنل سے پہلے یا فائنل میں جو ہے ان کو میچ دیکھنے کی اجازت ہوگی اور وہ اپنے جو فیوریٹ کھلاڑی ہیں ان کو قریب سے دیکھ سکیں گے۔ تو چیئرمین PCB کی ریکویسٹ پر جو ہے وہ وزیر اعظم نے جو ہے فائنل دیکھنے کی اجازت دی ہے، جس پر جو ہے آج محسن نقوی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ شائقین جو ہے وہ PSL کا فائنل دیکھنے کے لیے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم آ سکتے ہیں، جس پر جو ہے جو لاہور کے شائقین ہیں ان میں جو ہے کسی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے فینس کو جو ہے اسٹیڈیم آ کے دیکھیں گے اور فائنل دیکھنے کے لیے ضرور جو ہے وہ اسٹیڈیم پہنچیں گے۔ جی، محمد حماد اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ کاروباری حوالے سے خبر دیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ دباؤ میں، ہفتہ وار 3268 پوائنٹس کی بڑی مندی۔ سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، سرمایہ کار محتاط۔ ہنڈریڈ انڈیکس گر کر 1,70,672 کی سطح پر بند۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 372 ارب کم ہو کر 18,877 ارب روپے رہی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ دباؤ میں، ہفتہ وار 3268 پوائنٹس کی بڑی مندی۔ سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، سرمایہ کار محتاط۔ ہنڈریڈ انڈیکس گر کر 1,70,672 کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 372 ارب کم ہو کر 18,877 ارب روپے رہی۔ آئیوری کوسٹ کے اعزازی کونسل جنرل فضل کریم دادا بھائی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مندوبین عالمی امن اور مکالمے کے اصل سفیر ہیں اور دنیا کو قریب لانے میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے، جبکہ پاکستان کی سفارتکاری کارکردگی کو بھی عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں سید زبیر راشد سے۔ زبیر، بتائیے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آئیوری کوسٹ کے اعزازی کونسل جنرل فضل کریم دادا بھائی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی مندوبین عالمی امن اور مکالمے کے اصل سفیر ہیں اور دنیا کو قریب لانے میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے، جبکہ پاکستان کی سفارتی کارکردگی کو بھی عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ The National Delegates Day was established on 2nd April 2019 by the United Nations General Assembly. یہ ہر سال 25 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس میں وہ ڈیلیگیٹس جس کے اندر ڈپلومیٹس، گورنمنٹ سرونٹس اور ریسپیکٹڈ پروفیشنلز آف دیئر فیلڈ جن کو بھیجتے ہیں ٹو ایڈریس اے کلیکٹیو اور اے گلوبل ایشو، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو ریکگنائز دوز ڈیلیگیٹس جو اپنا رول پلے کرتے ہیں ان برنگنگ پیس تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ اور میں اس موقع پہ، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک کانفلکٹ ہے جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں جاری ہے، اس میں پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ اس وقت ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے اور ٹاپ ڈپلومیسی دیکھا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ پیس اوور ڈپلومیسی اوور ایسکیلیشن، ڈائلاگ اوور ڈویژن اور پیس اوور پرووکیشن کو پوری دنیا مانتی ہے۔ تو میں پاکستان کی اس فورن پالیسی کو اور پاکستان کی ڈپلومیسی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سب کو ہیپی ڈیلیگیٹس ڈے۔ CPLC آفس میں موبائل فونز کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مختلف واقعات میں چھینے گئے موبائل فونز ان کے اصل مالکان کے حوالے کیے گئے۔ اس حوالے سے تفصیلات وسیم افتخار سے جانتے ہیں۔ وسیم، بتائیے گا۔ جی، موبائل فون چھن جائے تو ذہنی اذیت ہوتی ہے، لیکن اگر وہی موبائل فون دوبارہ آپ کو مل جائے تو پھر خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور موبائل فونز جو ہے وہ ان کے اصل مالکان تک جو پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ CPLC بن رہی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حاجی مزمل، جو کہ نارتھ آباد میں مشہور جو موبائل مارکیٹ ہے سرینا کے نام سے، اس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ آپ کا فون اسکریچ ہو جائے یا چھین جائے یا کچھ بھی ہو تو اس میں فرسٹ آف آل CPLC میں کمپلین کریں لازمی، اور وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ 1102 پہ کال کریں اور اپنے موبائل کی کمپلین کر دیں، تاکہ وہ کسی بھی موبائل مارکیٹ میں بکنے جائے، ہماری مارکیٹ میں آئے یا کہیں پر بھی جائے تو بندہ چیک کرنے سے پہلے
उसको जैसे ही चेक करेगा तो मोबाइल फ़ोन कंप्लेन में होगा, वो यूनियन में आके जमा हो जाएगा, जो असल मालिक है उसके हैंड ओवर हो जाएगा। तो बस मेरी यही गुजारिश है सबसे, जो भी हो उसके आप एप्लीकेशन दें, अपने मुतल्लक थाने में भी बताएं और CPLC ऑफिस में भी बताएं। नहीं सर, हमारी SOP है कि वो ये है कि NIC उनकी लेते हैं और हमारा एक परफॉर्मा बना हुआ है जिसके अंदर उनका टेलीफोन नंबर, एड्रेस, तमाम सारी शराइत, थंब का निशान, सारी चीज़ें हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। और अगर ऐसा कोई चीज़ हो जाता है तो ज़्यादातर कस्टमर हमें ये कहते हैं कि हमारे पास से बॉक्स खो गया है इसका, तो हम इसका बॉक्स ले आएंगे और अगर आ जाते हैं वो तो ठीक है, अगर नहीं आते तो बंदे फिर मोबाइल हम लोग CPLC में गवर्नर हाउस में जमा करा देते हैं। सर हमने पिछले साल भी सितंबर के अंदर तकरीबन कुछ नहीं 8 से 10 लाख रुपए के फ़ोन जमा करवाए हमने, और इस साल भी अगर हम देखें मालियत अगर हम काउंट करें तो 10 लाख रुपए के करीब अराउंड बन रही है। ये तकरीबन ये 30 से 35 तक जो है मोबाइल है ये, ठीक है जी, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए तक बन रही है। शहरी जो है अगर उनका मोबाइल फ़ोन छीनता है तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ CPLC में तमाम तर इंदराज करवाएं डिटेल्स की, इसके साथ साथ मुतल्लिका थाने को भी जो है वो इन्फॉर्म करें ताकि उनके जो एसेसरीज़ मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आसानी उन तक पहुँच सके। जी। बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस कराची का 12वां कॉन्वोकेशन, 283 तलबा को डिग्रियां तफवीज़, ग्रेजुएट्स के चेहरों पर मुस्कुराहट, वालिदैन पुरजोश। गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीतने वाले तलबा ने कामयाबी को मेहनत और वालिदैन की दुआओं का समर करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से जो इस वक्त उन तलबा के साथ मौजूद हैं जिन्हें गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला है। अक्सा बताइएगा। बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस कैंपस में आज 12वें कॉन्वोकेशन का तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर तलबा और तालिबात को स्नात की जो तकसीम की गई उन्हें डिग्रियां मिली हैं कि जो उन्होंने पूरे साल जो है इतने साल लगा है आज उनको हासिल वसूल हुए। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जिनको डिग्री भी मिली है और एक हमारे साथ गोल्ड मेडल भी और एक सिल्वर मेडल भी। इनसे बात करेंगे, आप बताएगा कि हाउ फीलिंग कैसा लग रहा है कि आज डिग्री भी मिली है और ऊपर से गोल्ड मेडल भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पेरेंट्स की दुआएं, उनकी सपोर्ट, मेरे टीचर्स के गाइडेंस और मेरी अपनी मेहनत, इन सब की वजह से पॉसिबल हुआ, जिसके लिए मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ऑनर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे की क्या प्लान है कि फ्यूचर में क्या करना है? मैं फ्यूचर में गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक में अपनी स्पेशलाइजेशन को परस्यू करना चाहती हूँ और उसमें एक्सेल करना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स का मज़ीद नाम रोशन करना चाहती हूँ। मज़ीद नाम रोशन करना चाहती हूँ, बल्कि हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होती है कि वो जब आगे बढ़े तो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। कांग्रेचुलेशन, आपको भी सिल्वर मेडल मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का ये टेनियर था, बहुत मुश्किल से टाइम गुजरा लेकिन हम लोगों ने अचीव किया। आज ये सिल्वर मेडल मिला, ये सब हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स की दुआओं की वजह से है और हमें बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ आज बहुत ऑनर फील करें। तो आपका क्या प्लान है कि आपने फ्यूचर में मज़ीद क्या करना है? मैंने इंटरनल मेडिसिन में आगे करियर बनाना है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि इन दोनों ने कहा कि इन्होंने अपने फ्यूचर को आगे लेकर जाना है, जो इनकी स्पेशलिटी है उसके अंदर काम करने है। और आज का जो दिन है बहुत ऑनर की बात होती है स्टूडेंट के लिए, ख़ास तौर पर उनके वालिदैन के लिए भी। जी। नॉर्थ नाज़माबाद में ईसा लेबॉर्ट्री के ज़रिए तमाम आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात की आगाही के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में सियासी, समाजी और महकमा सेहत के नुमाइंदों, हेल्थ वर्कर्स, ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जावेद बताइएगा। जी मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़माबाद में, जहाँ पे आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात मनाया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ पर वॉक, अलामती वॉक हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वॉक की रोए रवा नादिया फरहान ईसा, हम उनसे बात करें। मैडम किस तरह देखिए कितना अवेयरनेस फैलेगी इससे वॉक से? वॉक का इनेकाद किया, ये वॉक हमें बताती है कि कितना ज़रूरी है एक सेहतमंद पाकिस्तान। एक सेहतमंद पाकिस्तान के लिए हमारे बच्चों की सेहत ज़रूरी है। ये बहुत मोहलिक बीमारियां हैं जो टोटली अवॉइडेबल हैं अगर हम वैक्सीनेशन करा लें टाइमली। बच्चों की सेहत है, बच्चों की ज़िंदगी है, एक पूरी फैमिली उन पर डिपेंड करती है और आगे हमारा फ्यूचर है ये सारे बच्चे। हम बहुत सलाम पेश करते हैं अपने सारी लेडी हेल्थ वर्कर्स को। मैं समझती हूँ कि ये जहाद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे फौजी हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उस तरह ये उन इनविजिबल मोहलिक बीमारियों से बच्चों की हिफाजत कर रही हैं। ये अपनी जानों की परवाह नहीं करती हैं, क्योंकि होता क्या है कि इनसिक्योरिटी तो एक उनके पास कम से कम एक उसका तो हम वो कर सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ले, लेकिन फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो होती है वो सोचते हुए भी ये हमारे फौजी हैं, ये हमारे मुल्क के प्राइड हैं। जमाल अहमद साहब भी मौजूद उनसे पाएंगे। मेरी आवाम से गुजारिश है, जो मीडिया में मेरी बातें सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है, इनको ये जो आते हैं इनको तमीज के साथ पेश हो। अपने बच्चे जो छोटे हैं 1 साल से लेके 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चे तो कतरे जरूर बुलाएं। हिफाजती टीकों के लिए उनका कहना था कि वॉक है और आवाम जो है उसमें ताउन करें हेल्थ वर्कर।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 24।